حمد و نعت واسطے میں دعوت دیاں گا مبلغ اسلام، شاعر اسلام، بہت پیارے خطیب بھی نے اور شاعر بھی نے، حضرت مولانا صدام ربانی صاحب کیوان اور اپنی مخصوص آواز اندر حمد و نعت پیش کرن صدام ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ مالک الملک دی ذات لئی حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ، پیار محبت دے نال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ مبلغ سلام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عمر حیات ناگروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور مسجد دے جتنے نمازی انتظامیہ دے تسی احباب ہو، اللہ پاک نے بہت بڑا فضل اور احسان فرمایا ہے کہ اس پرفتن دور دے اندر اللہ پاک نے سانو اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور تسی زیارت فرما رہے ہو خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمان عاصم صاحب خطیب اعظم ڈسکا الحمدللہ تشریف فرمان ہے۔ حضرت قاری صاحب نے اتنے خوبصورت انداز دے نال قرآن مجید دی تلاوت سنائی۔ یقین مانو کہ جدے کل قرآن دا جیسا اللہ نے جس بندے نو قرآن دی نعمت نہ مالا مال فرمایا ہے، دنیا دے اندر دنیا دیاں دولتاں مل کے بھی اس دولت دا مقابلہ کر سکدیاں؟ بلند آواز نہ بولو، قرآن دی دولت دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی انشاءاللہ میرا بھی دلی تمنا اور خواہش ہوئی کہ چند قرآن پاک دیاں آیتاں تہاڈی خدمت دے اندر رکھ کے، اور حضرت عمر حیات ناگروی صاحب دا حکم بھی آمنہ دے لال علیہ السلام دی عظمت دے چند اشعار تہاڈی خدمت رکھ کے تے گل ختم کرنا چاہنا۔ ایک حدیث سیدنا عمر ابن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث پاک دے راوی نے۔ اج دا سارا دن میرا بھی گزرے ہے، تہاڈا بھی گزرے ہے۔ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کریا کرو اس تو پہلا کہ تہاڈا قیامت دے دن اللہ دیا محاسبہ کیتا جائے، اور اللہ دے سامنے پیشی واسطے اچھے اچھے عمل کریا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَإِنَّمَا يُخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جیڑا بندہ دنیا تے اپنا محاسبہ نفس کرے گا، روزانہ دکاندار رات نو حساب کر کے سوندا ہے اج کنی آمدن ہوئی ہے، تاجر حساب کردا ہے نفع کنا ہے نقصان کنا ہے، تے میں تسی اج محاسبہ نفس کریے اج اسی نیکیاں کنیاں کیتیاں نے، گناہ کنے کیتے نے، اے کانفرنساں، اے دروس، پیسے مال وقت وقف کرنا اللہ دے راستے، اور اگر ایک بندہ بھی یہ پیغام لے کے چلا گیا اور انہیں محاسبہ نفس کر لیا، یقین مانیے کانفرنس کامیاب ہے، کامران ہے، اصلاح دا سامان پیش ہو گیا۔
آئیے ذرا غور فرمانا، آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے میں انشاءاللہ 10 تو 15 منٹ دے اندر اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرمان، انشاءاللہ خطاب انہاں دا ہوئے گا۔ ذرا غور فرمانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ میں بھی پڑھے ہے، تسی بھی پڑھے ہے، اور اے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے سانو مسلمانہ دے کر دے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے، وگرنہ دولتاں دے باوجود لوگ اپنے ہتھی بت تراش کے انہاں نو سجدے پہ کر دے نے۔ اللہ دا کنا فضل ہے کہ انہیں مسلمان بھی بنایا تے عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ پاک دا فضل ہے۔ اور آمنہ دے لالی سلام دی ذات دے بارے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے، ایدی تشریح کر کے دے گل مکا دینی ہے۔ اللہ فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد، درود پڑھ لیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ دا قرآن کی اعلان پہ کر دے، لوگوں میرے پیغمبر دا اسوہ نبی پاک دی زندگی ہے اللہ نے میرے تو آڑے لی نمونہ بنا دیتا ہے۔ نماز انج پڑھنی ہے جی میں مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے، روزے دے معاملات حج عمرے دی ادائیگی ہے، زکاة دا نصاب جو نبی پاک نے مقرر فرما دیتا ہے۔ آئیے حضرات غور کرنا، شب و روز لیل و نہار میری جوانی انج گزرے جی میں مصطفیٰ دی گزری ہے۔ پاک پیغمبر نے صلاۃ و سلام دی سیرت مطابق تیری میری تجارت جیسے پیغمبر دی تجارت ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام دی زندگی نو میرے تواڈے لی نمونہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں پیغمبر علیہ السلام دی زندگی کیسی ہے، میرے پیغمبر دی سیرت کیسی ہے، میرے پیغمبر دا کردار کیسا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی سیرت دا پیغام کیے۔ اٹھائیے المستدرک حاکم دی روایت ہے، حضرت سال بن حنیف حدیث پاک دراوی نے آمنہ دلال علیہ السلام دی سیرت سننا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم۔ نبی علیہ السلام دے صحابی بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غریب مسلمانہ دے کول آپ جایا کر دینے، غریبان دیاں زیارتاں آپ کریا کر دینے، غریب بیمار ہوئے نبی پاک بیمار پرسی کرن جایا کر دے، غریب فوت ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے نماز جنازہ پہ شرکت فرمایا کر دے۔ حضرات میں انکار نہیں کردہ مسواک نبی پاک دی سنت ہے، میں انکار نہیں کردہ رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے، میں انکار نہیں کردہ پیغمبر دی تعلیم نماز دے اندر قدم نہ قدم ملانا ہے، اسے میرے پیغمبر دی سیرت میرے پیغمبر دا کردار کی ہے۔ آقا غریب لوکاں دے کل جایا کر دینے، غریبان دیاں زیارتاں کریا کر دینے، غریب بیمار ہو جائے تیری بستی دے اندر دوسری نماز اندر لوگ دعا لئی نہیں کہندے، دولت والا بیمار ہو جائے ہر نماز لئی دعا لئی کیا جاندہ ہے۔ خدا رائنج دے فرق نہ پایا کر، ایمان دیکھے اگر اسلام دیکھے اگر، اور میرے پیغمبر دی ذات کیڑی ہے جے دے بارے صاحب دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے، فرماندے نے او سرور جن انساناں دا، انساناں دا حیواناں دا سونا سب دی ہمدردی کر جاندا، سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا۔ سبحان اللہ۔
جیدہ ٹھرد ہے او بہار پیدا کر دو سبحان اللہ او جگاں دا سونا شاویے پر آجز بے پناویے سونا وچ غریباں انج بہ جاندا کوئی پہچان نہ کر جاندا سونے مدنی پیر دا نام سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا ہوئے تے پیر بڑا نرالا سی جنوں میں راہبر منے آئے جنوں میں ہادی منے آئے جنوں میں امام اعظم منے آئے اور لوگوں جنوں مرشد منے آئے او تے پیر بڑا نرالی سی او تے پیر بڑا آلی سی آیا ایک دودھ دا پیالہ سی پہلے دیوے سب مریدان آخر تے خود کٹ پر جاندا تے جنوں ایڈا سونا پیر ملے اور نبی وی نبیاں دا امیر ملے اور جنوں ایڈا سونا پیر ملے اور نبی وی نبیاں دا امیر ملے تے جنوں ایڈی شان والا کافی نہیں برا ڈب کے کیوں نہیں مر جاندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا حضرات آخری گل سنو تے گل مکا دیاں کہ تے اللہ پاک دا قرآن پہ اعلان کر دے فرمایا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی پاک مومنہ نو جانا تو زیادہ عزیز نے اللہ دے پاک پیغمبر زیادہ پیار کر دینے کتے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حضرات اس ایت کریمہ دا ترجمہ کیے ایت کریمہ دا ترجمہ سنیے اپنے شب و روز دیکھیے اپنے عمال دیکھیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا لوگوں تو آڈے کولا اللہ دے ایسے رسول علیہ السلام آئے نے ایسے اللہ دے نبی آئے نے امام الانبیاء آئے نے سید المرسلین آئے نے خاتم النبیین آئے نے فرمایا عزیز علی ما عنتم تہاڈی پریشانی نبی پاک نو پسند نہیں تہاڈا نقصان نبی پاک نو پسند نہیں ہے حضرات اج نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے اکٹھیاں نمازاں پڑھ کے اج لوگ ایک دوسرے دا برا کیوں چاہندے نے ایک دوسرے دا نقصان کیوں چاہندے نے میرے پیغمبر دی سیرت کردار کی ہے عزیز علی ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانہ دا نفع نبی پاک نو بڑا پسند جے مسلمانہ نال پیار بڑا جے اس آیت دی تشریح کدی سنو تے میں بات ختم کراں سننے ابی داؤد دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے اندر ایک عورت ہے لوگ انو مجنون سمجھ دینے لوگ انو ماذ اللہ پاگل سمجھ دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن گزر رہے نے مدینے دیاں گلیاں چو جا رہے نے آؤ نا اللہ دے کولو ایک دعا کر لئیے اللہ منو تو انو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے
کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تے لاکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے نے چار جو فیرے دے تے واوا نشے نیو تے صبح سویرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا آمین کہو آمین جڑا بلند آواز نہ کہ اللہ ایسے سال حاضری نصیب فرمائے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے تے ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے سانو حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تے لاکھ بنا مولا تے جیڑے مسجد نبی دے مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے تے جتے لیٹے نبی پیارے نے اوتے کملیاں وانگ رلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تے لاکھ بنا مولا آقا مدینے دیاں گلیاں جو جا رہے نے لوگ اس عورت نو مجنون سمجھ دے نے سیدنا ابو بکر بھی نال نے سیدنا عمر بھی نال نے اے عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی ہے اللہ دے نبی میں تو آڈے نال ایک گل کرنا چاہنی ہاں کسے دن ایک گل کرانگی ہے حضرات حدیث سنن والی جے اللہ دی قسمیں میرا پیغمبر میرے پیغمبر دا کردار دیکھنا عرض کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہیں ایک گل کرنا چاہنی ہاں آقا فرماندے نے بی بی جس دن تیرا دل کرے گل کر لیا جے حضرات لوگ نو مجنون کہندے نے لیکن ایدہ عقیدہ کی ہے جدو نبی پاک جو موجود نے منو صدیق نہ گل کرن دی ضرورت کوئی نہیں فاروق دے کل جان دی ضرورت کوئی نہیں اور یہی تے دعوت اہل حدیث ہے جدو اللہ دا قرآن جو موجود ہے پیغمبر دی حدیث جو موجود ہے پیغمبر دی زندگی موجود ہے پھر ادھر ادھر زندگی ضائع کرن دی لوڑ کوئی نہیں نا ایک دن اس عورت نے مدینے دے ایک رستے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو بٹھا لیا اللہ دے پاک پیغمبر نے جب تک دی گل ختم نہیں ہوئی میرے نبی تو اٹھ کے نہیں گئے لوگوں میں پوچھنا چاہنا ایسا قائد دکھاؤ ایسا لیڈر دکھاؤ ایسا راہبر دکھاؤ جیڑا مجنون تے پاگل بندیاں دے جس بات دی بھی قدر کردہ ہوئے اللہ دی قسمیں اوزاد کیڑی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.